سامعین حضرات، ہم آپ کے سامنے اس سلسلے میں بیان کرنے والے ہیں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث کی روشنی میں یہ ہمارا بیان ہوگا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ چھوٹا سا بیان ہے، پورے بیان کو سنیے اور اچھی بات لگے تو دوسروں تک بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس کو سن کر عمل پیرا ہو جائیں۔ کیونکہ ہم نے آج کل دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی چغلی کھاتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے پھرتے ہیں۔ آپ حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں چغل خور کا حال کیا ہے۔ ان حذیفہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة قطات او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چغلی اور غیبت کا انجام دیکھیں۔ حضرت حذیفہ جل قدر صحابی ہیں، ان سے روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آئے لوگوں کی چغلی کھاتے نہ پھرا کرو، لوگوں کی چغلی نہ کیا کرو، کیونکہ چغل خور کا انجام برا ہوگا اور چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے اے لوگو تم چغلیوں سے بچا کرو، اور جو لوگ چغلیاں کیا کریں ان کو ان سے باز رکھا کرو، ان کو برائی سے اس برائی سے روکنے کی کوشش کیا کرو تاکہ تم امر بالمعروف میں شامل ہو جاؤ، امر بالمعروف کے حکم میں شامل ہو جاؤ اور دین کی دعوت بھی ہو جائے، دین کی تبلیغ بھی ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ادھر بیٹھتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں، نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے، حقہ بیڑی پی رہے ہیں، چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی چغلی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے ایسا کہہ دیا، فلاں صاحب نے ایسا کہہ دیا، فلاں صاحب ایسا کرتے ہیں، فلاں صاحب ایسا کرتے ہیں۔ اس لیے لوگوں نماز کے وقت میں نماز ہی پڑھ لیا کرو، نماز پڑھ کے اپنے گھر آ جایا کرو۔ کچھ لوگ تو نمازی ہوتے ہیں، کچھ بے نمازی ہوتے ہیں، بے نمازی نمازیوں کو اپنے فریب میں پھنسا لیتے ہیں، اور بے نمازی کھڑے ہیں، نمازی آئے ان سے بات چیت شروع ہو گئی۔ انسان جب تو نماز کو نہیں جا رہا، اب یہ نمازی آ رہا تو اس کو کیوں روک رہا ہے، اور تو خود چغلی کر رہا ہے تو اس کو کیوں چغلی کا عادی بنا رہا ہے۔ بیچارہ نمازی نماز پڑھ کے آ رہا تھا، اس کو رکا لیا بے نمازی نے، جو نماز نہیں پڑھی جس نے۔ راستے میں انتظار تھا کہ لوگ ملے، ان سے میٹھی میٹھی باتیں کروں، ادھر ادھر کی باتیں کروں اور لوگ مجھے بڑا کہیں، لہذا چغلی شروع کر دی۔ اور یہ نمازی جو نماز پڑھ کے آ رہا تھا، اس نے بھی اس کے ساتھ میں چغلی شروع کر دی، ہمیں ملانا شروع کر دی۔ ارے صاحب، آپ تو نماز پڑھ کے آ رہے ہو، آپ اس کے چکر میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیونکہ اس نے خدا کا فریضہ بھی چھوڑا، خدا کے فرض کو بھی ترک کیا، نماز کو بھی ترک کیا، اور تمہیں بھی چغلی جیسے گناہ میں ملوث کر دیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے لوگوں کسی کی اصلاح تو کرو، لیکن چغلی اور غیبت سے بچو۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگ چغلی بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اس لیے لوگوں ان باتوں سے بچا کرو۔ ہاں، اگر کسی کے اندر کوئی ایسی برائی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کی اصلاح کرو، اور فاسق و فاجر شخص کی اگر برائی بیان کی تو برائی نہیں بلکہ سامنے اس کے بعد کہہ دو
تاکہ وہ اپنے فسق سے، اپنے برائی سے باز آ جائے۔ کیونکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک سننا کا فرماتے ہیں، اترغبون عن ذکر الفاجر متى يعرفه الناس اذكر الفاجر بما فيه يحذره الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ فاجر کو برا کہنے سے پرہیز کرتے ہو، بچتے ہو، آخرکار اسے لوگ کیسے پہچانیں گے؟ اذکر الفاجر بما فیہ، فاجر کی برائیاں بیان کیا کرو، اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا کرو، یحذرہ الناس، تاکہ لوگ اس سے بچیں، لوگ اس سے پرہیز کریں۔ لیکن آج لوگوں کے عیبوں کو چھپایا جاتا ہے، مگر چگلی جتنی چاہے، لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، چگلی کرتے رہتے ہیں اور برائی کو چھپایا جاتا ہے، لہذا برائی کو نہ چھپاؤ، فاجر کے فجور کو نہ چھپاؤ، اس کے عیب کو نہ چھپاؤ، بلکہ اس کو بیان کرو، لیکن چگلی نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ حضرات، جو فاجر ہے، فاسق ہے یا بد مذہب ہے، تو فاجر کی یا فاسق مولن کی یا بد مذہب کی برائی بیان کرنا ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے۔ اگر حضرات اس بات کا اندیشہ، اس بات کا خوف ہو کہ لوگ اس کے فتنے میں آ جائیں گے، تو اس کے شر سے بچانا مقصود ہو، تو حضرات فاسق کی برائی بیان کرنا جائز تو ہے ہی، جائز کے ساتھ ساتھ ثواب ملنے کی بھی امید ہے۔ لہذا فاسق، فاجر یا بد مذہب، اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے رکھ دو اور بتا دو کہ ایسا شخص ہے، تاکہ اس کے فتنے سے، اس کے فسق سے، اس کی بد مذہبیت سے، اس کے فجور سے لوگ بچ سکیں۔ کیونکہ اصلاح کے لیے بتانا اور لوگوں کو شر سے بچانا یہ بالکل جائز ہے، کسی میں کوئی خامی نہ ہو، کمی نہ ہو، یا پھر ایسی برائی جو چھپی ہوئی ہو، بد مذہبیت کے اعتبار سے نہ ہو، اس کو بیان کرنا صحیح نہیں۔ لیکن بد مذہبیت والی برائی، فاسق مولن کی برائی یا فاجر کی برائی کرنا بالکل شریعت کے اعتبار سے جائز ہے۔ لہذا لوگوں اپنی بھی اصلاح کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی اصلاح کرو، اور بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے، فاسق کے فسق سے اور فاجر کے فجور سے بچاؤ اپنے اسلامی بھائیوں کو۔ آج کل بہت سے لوگ اپنے عقیدوں کو چھپائے پھرتے ہیں اور منافقت کے لبادے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ لہذا ان کی بہاویت کو اجاگر کرو، ان کے عقیدے کو اجاگر کرو اور بتاؤ کہ جو لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، یہ لبادہ دین و سنیت کا نہیں بلکہ وہابیت کا ہے، نفاق کا ہے، کفر کا ہے۔ ایسے لبادے کو کھیڑ پھینکو، دھیڑ پھینکو، تاکہ آپ دنیا میں بھی اجر کے مستحق ہو اور آخرت میں بھی آپ کو نبی کا پڑوس حاصل ہو۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بد مذہبوں سے بچے گا، منافقوں سے بچے گا، انشاءاللہ اس کو دنیا میں بھی ڈھیروں اجر ملے گا، ڈھیروں ثواب ملے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش ہوں گے۔ اس لیے اے لوگوں، حق کو حق، باطل کو باطل کر دو
صحیح کو سامنے لاؤ اور برے کو بھی سامنے لاؤ تاکہ پتہ لگ جائے کیا ہے۔ لیکن چغلی سے بچنا، غیبت سے بچنا، چراہوں پر بیٹھ کر دوسرے کی چغلی کھانے سے بچنا، غیبت سے بچنا۔ بیٹھ گئے چوراہے پر نماز چھوڑ کر، شروع کر دیا یہ محلے والا ایسا کر رہا ہے، فلاں شخص ایسا کر رہا ہے۔ ارے یار تو نماز پڑھتا تو کم سے کم چغلی سے بچ جاتا، غیبت سے تو بچ جاتا، لیکن بچنا نہیں ہے۔ نماز ہو رہی ہے، دوسرے کے گھر میں جا رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، دوسرے سے بیڑی اور حقہ طلب کر رہا ہے، لہذا کم سے کم نماز پڑھتا تو نماز کے وقت میں تو چغلی سے بچ جاتا، غیبت سے تو بچ جاتا۔ اس لیے لوگوں غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، کیونکہ چغل خور کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ وہ جنت کی بو تک نہیں پائے گا۔ اس لیے لوگوں اپنی اصلاح کرو، اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو، برائیوں سے بچو، گناہ کے کاموں سے بچو، بالخصوص چغلی سے، جھوٹ سے، غیبت سے، لڑائی جھگڑوں سے، دنگ فساد سے خود بھی محفوظ رہو، اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی محفوظ رکھو، کیونکہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے، چغلی کے لیے نہیں، غیبت کے لیے نہیں، لڑائی جھگڑوں کے لیے نہیں، دنگ فساد کے لیے نہیں، بلکہ اس کو کام میں لگانے کے لیے اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے دی ہے۔ اس لیے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس زندگی کو اسی کام میں لگا دو۔